وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس پاک پروردگار کا اتنا کرم ہے کہ ہم سب اس کے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی طرح کا کوئی خطرہ ہم سے وابستہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف ہم سے وابستہ نہیں ہے۔ لیکن اسی دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں بھی سکون کے ساتھ بیٹھ نہیں پا رہے، اپنے گھر میں بھی سکون کے ساتھ کھانا نہیں کھا پا رہے، اپنے گھر میں بھی سکون کے ساتھ لیٹ نہیں پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے یہ وقت بڑا تنگ ہے۔ وقت تو تمام مسلمانوں کے لیے بڑا ناسازگار ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے شہر کو عافیت بخشی ہے اور یہاں اس طرح کا کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، ہم سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ لیکن کتنے شہر ایسے اور کتنے ضلع ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو رہا، جہاں مسلمانوں کا گھر سے نکلنا دوبھر ہو رہا۔ وہ گھر سے نہیں نکل پا رہے، وہ مسجد میں بھی نہیں جا پا رہے، گھر ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نکلو گے تو مارے جاؤ گے، نکلو گے تو مارے جاؤ گے۔ غلطی کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ کچھ نہیں، صرف یہ کہ تم مسلمان ہونا گویا تمام جرم کا مرتکب ہونا سمجھا جا رہا۔ اور یہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں، بلکہ روز اول سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کے اوپر یلغار ہے۔ اللہ کو ایک ماننے والوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بے شمار اصحاب کو اسی طرح سے پیٹا گیا۔ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت بلال کو کس طرح سے تڑپا کے مارا جاتا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں میں لٹا دیا گیا، جرم یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں باندھ کر مکے کی سرزمین پہ گھسیٹا جا رہا، جرم یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت عمار ابن یاسر کو پیٹا جا رہا، جرم یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت خبیب کو سولی دی جا رہی ہے اور جرم یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ حالات ہمارے لیے کوئی نئے نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ میں ناواقف نہیں دیر و حرم سے، میں ناواقف نہیں دیر و حرم سے، یہ ویرانے میرے جانے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور اس سے پہلے بھی تمام انبیاء علیہ السلام کو تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، اس لیے کہ تم مسلمان۔ حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی ظلم ہوا اور ظلم کرنے والا شیطان۔ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ظلم ہوا، وقت کے نبی۔
جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جرم ہوا، ظلم ہوا، ان کا بھی جرم یہ ہے کہ مسلمان۔ حضرت ابراہیم پر بھی ظلم ہوا، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم ہوا، آپ کو بھی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، جرم یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس زمانے سے لے کر آج تک یہ ہوتا چلا رہا کہ ہمارے اوپر ظلم اس لیے ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی اور ہمیں وہ مشن عطا فرمایا اور ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا جو اتنا خوبصورت ہے، اتنا بہتر ہے کہ غالب آ کر رہے گا۔ اس لیے دشمنوں کو ہم سے خطرہ، کسی اور مذہب والوں کو مذہب کی بنیاد پر ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا۔ معلوم ہے کہ یہ مذہب چند دن کا ختم ہو جائے، اسلام مذہب ہی اتنا خوبصورت ہے کہ ان کے ماننے والوں پر ظلم ہوگا کہ یہ آگے بڑھ نہ پائے۔ حسن صورت بھی کیا بری شے ہے، حسن صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ اللہ نے ہمیں اتنا بہترین مشن اور اتنا اعلیٰ مذہب عطا فرمایا ہے کہ ہم ہی کو سب سے ڈر، ہم ہی سے سب کو ڈر ہے۔ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو تمام طاقتیں مغلوب ہوتی چلی جائیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ دیکھو تم ہی غالب رہو گے، دنیا میں تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے ڈرنے لگ جاؤ، میرے وعدوں پر یقین کرنے لگ جاؤ، میری وعیدوں سے ڈرنے لگو اور میرے سامنے کھڑے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ تمام انبیاء علیہ السلام پہ ظلم ہوا تو اللہ فرماتا ہے کہ تسلی دیتا ہے، اور وہ اللہ کا تسلی دینا ہر ایک مسلمان کے لیے ہے۔ قرآن کریم نقل کرتا ہے کہ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، اللہ کا انکار کرنے والے، نبیوں کا انکار کرنے والے، نبیوں کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، ہم تم کو اپنے ملک سے بھگا دیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو وہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، ہم تمہیں بھگا دیں گے، ورنہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو، ہمارے مذہب کو قبول کر لو۔ وہی بات آج ہے نا کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو، تمہیں نہیں نکالا جائے گا، ہماری بات کو مان لو، تمہیں نہیں نکالا، لیکن تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر چلو گے، اللہ کا بھیجا ہوا مذہب اور اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ مانو گے، یعنی مسلمان رہو گے، تو تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا، تمہیں یہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اس زمانے میں کافروں نے نبیوں سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، تو اللہ فرماتا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتا پھر ہم نے وحی کی اپنے نیک بندوں کی طرف، اپنے نبیوں کی طرف کہ تم کو کوئی نہیں نکال پائے گا، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، بلکہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب ظالمین کو ہلاک کیا جائے گا۔
اللہ رب العزت ظالمین کو خود ہلاک کرے گا، خود ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ مٹیں گے ہم تو مٹ جائے گا سارا گلستہ مالی، مٹیں گے ہم تو مٹ جائے گا سارا گلستہ مالی، سمجھ مت صحن گلشن میں میرا ہی آشیانہ۔ دنیا سے اگر مسلمان مٹ گئے تو پھر دنیا سلامت نہیں رہے گی۔ دنیا سے اگر اللہ کا نام مٹ گیا، اور اللہ کا نام لینے والے تو مسلمان ہی ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے تو مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ دنیا سے اگر مسلمان مٹ گئے تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی۔ اللہ احادیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جو ہی اللہ کا نام دنیا سے مٹے گا، مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے، پھر وہ دنیا نہیں رہے گی، قیامت ہو جائے گی۔ مسلمانوں کا دنیا سے مٹ جانا گویا قیامت کا برپا ہو جانا۔ اللہ کا نام مسجدوں سے باقی ہے، اللہ کا نام مدرسوں سے باقی ہے۔ مسجد مٹے گی، مدرسے مٹیں گے تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، پھر دنیا بھی مٹ جائے گی۔ ظالم جتنی ہی تدبیریں کر لیں، ظالم جتنے ہی حربے استعمال کر لیں، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین۔ جب اللہ کی تدبیر ہوگی اور اللہ کی تدبیر غالب رہے گی، اللہ سب پر غالب رہتا ہے۔ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ تو آتی رہیں گی، لیکن اللہ والے مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کر جاتے ہیں۔ صبر کرنا بڑی کمال کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت صبر و استقامت دیکھتا ہے۔ جب صبر و استقامت پر اللہ کے بندے قائم رہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آنی شروع ہوتی، اور اللہ کی طرف سے مدد اس طرح آتی ہے کہ پھر ہم بھی دیکھ نہیں پائیں گے کہ دشمن کہاں گیا۔ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو دشمن سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، بھاگ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم یعنی دنیا کے لوگ مسلمانوں پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا کسی نے کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، کیا ہم کم ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری مثال سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی، کسی کام کا نہیں رہتا جھاگ۔ تم رہو گے بہت زیادہ لیکن جھاگ نما رہو گے، خش و خاشاک کی طرح رہو گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، کہ اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارے رعب کو، تمہاری ہیبت کو نکال باہر کر دے گا۔ پھر دشمن جو تم سے تھر 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 کانپتے تھے وہ تم پر جری ہو جائیں گے، وہ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا وہ زمانہ آیا نہیں؟ کیا وہ زمانہ آج کا نہیں؟ اور آگے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرو گے وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا،
دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بھر جائے گی اور تم موت سے گھبرانے لگ جاؤ گے، تم موت کو ناپسند کرنے لگو گے۔ تو یہ زمانہ وہی ہے کہ ہم مرنے سے بھی ڈرتے ہیں اور ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، ہم دنیا کو چاہتے ہیں۔ اور اللہ کا پیغمبر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم آخرت کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ دنیا تو رہنے کی جگہ نہیں ہے، آخرت اصل رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کی آزمائش میں پورے اتر جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، تمہارے دشمنوں کو بھی ہم ہلاک کر دیں گے، اور ہلاک کرنے کے بعد زمین میں تم کو ہم بسا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے آگے کھڑے ہونے سے ڈرو اور میرے وعدوں سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں اپنے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، لیکن میں جب پکڑنے پہ آ جاؤں گا تو میری تدبیر بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر کوئی بھی ظالم نہ بچا ہے اور نہ بچے گا۔ اور اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ ظالموں کو اس دنیا سے مٹائے گا، اور پھر اپنے ماننے والوں کو اس دنیا میں بھر دے گا، اور اس دنیا کی وارث اللہ رب العزت پھر انہی لوگوں کو بنائے گا جن کے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔